أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 8 ربیع الاول 1446 سنہ ہجری 13 ستمبر سن 2024 جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دونوں معنی اگر مراد لیے جائیں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ تم اپنے رب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا تم اپنے رب کی محبت چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرنے والا بن جائے، تو فرمایا فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، جو میرا طریقہ ہے وہ اپناؤ، اطاعت رسول اپنا شعار بنا لو۔ ہوگا کیا؟ محبت تم نے اللہ کی لینی ہے، اللہ سے کرنی ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اطاعت تم میرے رسول کی کرو گے یحببکم اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے اللہ رب العالمین تم سے محبت فرمانے والا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور دیکھیے، نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بھی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے وہ محبوب ہیں کہ جن سے محبت کا اظہار احادیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ حضور سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جس سے رب تعالیٰ محبت فرمایا، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس نیت سے سنیں، جس طرح آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک سنا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کیا جائے، حضور کی عظمت کو دل میں بٹھایا جائے، حضور سے محبت کا اظہار ہر طریقے سے جیسے شریعت اجازت دے کیا جائے۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جب اظہار کریں گے، اور محبت کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، دیکھیے میرے آقا کی کیا شان ہے کہ بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور بندوں کو اپنے رب سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محبت کا اظہار کیا؟ انا و انتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب میں ہوں اور اے محمد تو ہے، وما سوا کا خلقت لاجلک، فرمایا اے محمد میں نے تیرے سوا جو کچھ بنایا ہے وہ سارا تیری خاطر پیدا فرمایا ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں ملتا ہے لولا کلمہ خلقت الجن والانس لولا کلمہ خلقت الدنیا، فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں جنات اور انسانوں کو کیا مخلوق کو ہی پیدا نہ فرماتا۔ اور پھر دیکھیے یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ جو کچھ ہے تیری خاطر ہے، جو کچھ بنایا ہے سب محبوب تیری خاطر بنایا ہے۔ اور پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا، عرض کی اللہم انتا، یا اللہ میں نہیں ہوں بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے بس۔ ساتھ میں کیا کہا، وما انا، میں تو کچھ نہیں ہوں، وما سوا ذالکا ترکت لاجلکا، جس طرح تیری محبت میرے ساتھ یہ ہے کہ تو نے جو کچھ بنایا وہ میرے لیے بنایا۔ فرمایا یا اللہ میری محبت بھی تیرے ساتھ یوں ہے کہ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے میں نے سب کو تیری خاطر چھوڑ دیا ہے، سب کچھ تیری خاطر قربان کیا ہے، یا اللہ جو کچھ ہے تیرے لیے ہے۔ اور رب تعالیٰ نے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح یہ شان کو بیان کیا، گویا کہ یوں ظاہر ہو گیا کہ رب خالق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، رب تعالیٰ مسجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں، رب تعالیٰ معبود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، رب تعالیٰ محب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ اے لوگوں یہ رسول اللہ کی شان دل میں بٹھا لو، جان لو حضور کی محبت دل میں بڑھانی ہے تو یہ مقام پہچان لو رسول اللہ کا کہ جو مالک کا محبوب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مالک ہے تو جو محبوب ہوا کرتا ہے وہ مالک کی چیزوں کا مالک ہوا کرتا ہے۔ جب دو بندے آپس میں ایک ہو جائیں اور وہ کہے کہ جو میرا وہ تیرا اور جو تیرا وہ میرا، جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے من یطیع الرسول، اے رسول جو تیری اطاعت کرے گا وہ تیری کیا، وہ ساتھ میں میری بھی اطاعت کر رہا ہوگا، یعنی تیرا مطیع میرا مطیع ہے، جو تجھ سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔
جو تجھے اپنا نبی مان رہا ہے وہ ساتھ ساتھ نبی ماننے کے وہ میرا سچا بندہ بنتے ہوئے مسلمان بھی ہو رہا ہے۔ تو گویا دیکھیے حضور کا جو کچھ اقرار ہوگا حضور کی خاطر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا الگ الگ کچھ نہیں ہوتا، پہلے کا وہ سب کچھ دوسرے کا، جو دوسرے کا وہ سب کچھ پہلے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جب محبوب و محب میں میر تیر نہیں ہوتی کہ یہ تیرا اور یہ میرا، نہیں، جو تیرا وہ میرا اور جو میرا وہ تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کے محبوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی مالک ہیں، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کہ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اس لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں معلوم ہوئی، مصطفیٰ ہیں ساری خلقت کے لیے اور ساری خلقت ہے برائے مصطفیٰ، ڈھونڈتے ہیں سب رضا اللہ کی، چاہتا ہے حق رضائے مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے محبت فرمائی، اس لیے کیوں فرمائی؟ کیونکہ علماء نے فرما دیا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکے گا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، جب تک اس کی اپنی جان سے، جب تک سارے لوگوں سے، جب تک اس کے نزدیک میں اس کی اولاد سے بڑھ کر سب سے پیارا محبوب جب تک اس کے نزدیک میں نہیں ہوں گا، یعنی بندہ جب تک سب سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا، جب تک وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ابو بکر صدیق یہ وہ صحابی ہیں جن کا مقام کیا ہے، شاعر نے ایک لفظ میں ایک جملوں میں پوری آپ کی شان بیان فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، جان لو کہ ابو بکر صدیق کا کتنا مرتبہ ہے۔ مرتبہ کیا ہے؟ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، بس نبوت نہیں ہے، باقی سارے فضائل حضرت ابو بکر صدیق میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور اتنے بڑے صحابی جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، تو ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی، جس کے بارے میں شاعر نے واقعے کو ایک شعر میں سمو دیا، کیا؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب وہ سارا مال اٹھا کر لے آئے تھے، سارا مال حضور کی بارگاہ میں اٹھا کر لے آئے تھے، اور حتیٰ کہ لباس بھی ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، اور اس ٹاٹ کے لباس میں بٹن کے طور پر کانٹے، ببول کے کانٹے استعمال کیے تھے، اور جب وہ لباس پہن کر وہ سارا مال ایک جگہ اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لائے اور پیش کیا، اور زبان حال سے یہی کہا تھا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، میرے لیے یا رسول اللہ آپ سب کچھ ہیں۔ جب یوں پیش کیا تو فرماتے ہیں کہ اے صدیق، اللہ نے تمہارا مرتبہ یوں ظاہر فرما دیا ہے کہ میرے پاس فرشتے آئے ہیں اور فرشتے بتا رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اپنے اس پیارے ابو بکر صدیق کو آپ سے محبت کی خاطر، آپ کی محبت میں اپنا مال سارا اٹھا کر لے آنے، سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے کیا مقام عطا فرمایا ہے، ان کو بتا دیجئے۔ اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج فرشتوں کو بھی جو لباس ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا ہے وہی لباس پہننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرشتوں کو وہ لباس پہنایا حضور کی محبت میں۔ دیکھیے کہ دیکھو میرے محبوب کی خاطر جس نے جو ادا اپنائی ہے، فرشتوں تم بھی وہ ادا اپناؤ۔ اور صرف دیکھیے، صرف مال ہی قربان نہیں کیا تھا، جان بھی قربان کی تھی۔ کب جان قربان کی تھی؟ پورا واقعہ کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ہیں، غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر ہیں، جب ہجرت کا موقع تھا اور سفر کے دوران آپ غار ثور میں ٹھہرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت جب رسول اللہ نے آرام کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آرام کیا، اور سارے سوراخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے سے اس غار کے بند کر دیے تھے کہ کوئی جانور نہ نکل آئے، اور جب ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اس میں اپنی ایڑی ٹیک دی تھی، اس ایڑی سے جو ہے وہ سوراخ کو بند کیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی جگہ سے جب سانپ نے آنے کی کوشش کی اور جب راستہ نہ پایا تو وہی جگہ جو نرم ایڑی والی تھی اس جگہ سانپ نے ڈس لیا، اور اس قدر شدید درد ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جب آنسو نکلے تھے تو وہ آنسو رخسار رسول پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، دیکھیے جان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور حالانکہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی کس کی خاطر قربان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، حضور کی محبت میں، کہ حضور کے آرام میں بھی خلل نہ آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق کس چیز نے رلایا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کوئی چیز کاٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے پھر اپنے غلام کو اپنی خاطر جان قربان کرنے کے صلے میں کیا دیا، فرمایا اپنا پاؤں قریب لاؤ، اور اپنا لعاب، اپنا مبارک لعاب دہن اس پاؤں پر لگایا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب لگانے سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔
کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سانپ نے کاٹا تھا وہ سانپ کا جو نشان تھا بعض آج بھی وہ صدیقی جو ان کی اولاد سے ہیں ان کے پاؤں پر باقاعدہ ایک نشان دکھائی دیتا ہے جو اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ حقیقتاً صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. آج بھی وہ نشان ان کے پاؤں میں قدموں میں نظر آتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جان پھیر دی اور دوسری طرف دیکھیے ایک اور موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک جان قربان کرنے کا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ کا کیا ہوا فرض وہ چھوڑ دینا. کس کی خاطر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. مقام صحابہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے اور دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. ابھی غروب ہوا اور وہ ہمارے جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ ایک نماز کیا ساری نمازیں چلی جائیں حتیٰ کہ جمعہ بھی نکل جائے حتیٰ کہ عیدین بھی چلی جائیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہماری طرح نہیں تھے. ان کا ایمان کیا تھا کہ ایک نماز قضا ہو رہی ہے دل میں دکھ ہو رہا ہے. ایک طرف نماز کے جانے کا دکھ ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال ہے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے. اٹھایا نہیں. نماز قضا ہو گئی اور اس قضا ہونے کے دکھ میں آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسو جو نکلے تو وہ رخسار رسول پر پڑے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں جو حال عشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو تصور میں دیکھتے ہیں تو وہ گویا کہ یہ کہتے دکھائی سنائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ علی کی نماز ابھی باقی ہے نماز ادا کرنی ہے لیکن دیکھ رہے تھے کہ میرا علی میری خاطر کرتا کیا ہے اللہ کا فرض ادا کرتا ہے یا میری محبت میں میرے آرام کا خیال کرتا ہے. اور حضرت علی نے دیکھیے حضور کی محبت میں اس فرض کے قربان کرنے کو ترجیح دی. اور پھر کیا ہوا جانتے تھے کہ حضور کی محبت میں اگر میں چلا حضور سے محبت میں نے اپنا فرض نبھایا تو رب تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا مجھے اپنی محبت کی وجہ سے فرض قربان کرنے کی وجہ سے مجھے میرا فرض بھی ادا فرما دیں گے. اور کس طرح ادا فرمایا؟ پوچھا علی روئے کیوں روئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا سورج کو انگلی سے اشارہ فرمایا اور وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا تھا. واپس پلٹ آیا جسے شاعر نے یوں کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حضور کی شان دیکھ لے. تو اب یہاں پر امام اہل سنت بھی دیکھیے ساتھ ساتھ بولتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر محبت میں ان دونوں صحابہ کی محبت کا یہ واقعہ اشعار میں نکل فرمایا. اور کیا فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے وہ عصر کی نماز جس کی اہمیت کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر بیچ والی نماز اور بیچ والی نماز عصر کی نماز. اس سے پہلے 2 نمازیں فجر اور ظہر اس کے بعد 2 نمازیں مغرب اور عشاء بیچ کی نماز نماز عصر. تو خاص بیچ کی نماز کا حکم دیا اور وہ فرض ہے اللہ کا فرض ہے ادا کرنا ہے. لیکن کیا کیا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے فرض قربان ہوا. اور دوسرے موقع پر صدیق اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو نماز تھی نماز سے بھی بڑا فرض جان بچانا. کیا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے صدیق بلکہ جان غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے سب سے بڑا فرض ہے. اور پھر دیکھیے لیکن انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے یہ کرنا تھا تو کر دیا اور آپ نے کیا کیا آپ نے بھی پھر پورا بدلہ عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے آسیو تھام لو دامن ان کا یہ نہیں ہے ہاتھ جھٹکنے والے. یہ آقا ہیں جو پکڑ کر پھر ساتھ چلتے ہیں اور ایسے ساتھ چلتے ہیں کہ جنت میں لے جا کر چھوڑتے ہیں. میرے آقا کی یہ شان ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں صدیق نے جان دی تھی ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز ان کو جان بھی بچا دی ان کو نماز بھی لوٹا دی. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے وہ جو کر سکتے تھے دونوں جو جان چھوڑ اپنی جان قربان کر سکتا تھا اس نے جان قربان کی جان کی پرواہ نہیں کی اور جو نماز چھوڑ سکتا تھا اس نے نماز چھوڑ دی اور اس کی پرواہ نہیں کی. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پھر حضرت نتیجہ نکالتے ہیں فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جتنے فریضے ہیں چاہے وہ جان بچانا ہو یا نماز ادا کرنا ہو جملہ فرائض سب فروع ہیں ساری یہ شاخیں ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل بندگی تو اس نبی کی ہے اصل بندگی شان تو اس رسول اللہ کی ہے کہ جن کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ امتی کا یہ مقام یہ شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کا پورا حق ادا کرے اور محبت کا یوں اظہار کرے کہ جب اسے جہاں جس طرح موقع ملے وہ حضور سے محبت کا اظہار کرے. اور محبت سے کے اظہار کے علماء نے کئی طریقے بیان کیے ہیں. علماء نے فرمایا کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک محبت ہوتی ہے طبعی جیسے ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے کہ اللہ نے طبیعتاً بندے کی فطرت میں رکھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. انسان کیا جانور بھی کرتے ہیں. اور دوسری محبت ہے عقلی محبت جو بندہ کسی کمال کو دیکھ کر کرتا ہے
حسن دیکھ کر کرتا ہے، جمال دیکھ کر کرتا ہے، یہ عقلی محبت ہے، مال دیکھ کر کرتا ہے. اور تیسری قسم کی محبت ہے جو کسی رشتے اور کسی عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمانی رشتے یعنی مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح کی محبت میں اپنا حق ادا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ طبعی محبت بھی رکھے کہ اس کی طبیعت میں شامل ہو کہ وہ اپنے نبی کا امتی ہونے کا حق ادا کرے. وہ عقلی محبت بھی کرے، حضور کا حسن کیسا ہے، حضور کا جمال کیسا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے. علماء نے بیان کیا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات سے محبت کے تقاضوں کو حضرت عمر بن عاص نے کس طرح بیان فرمایا. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں جب مرنے کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ، میرے نزدیک رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں ہے، مجھے جتنی محبت ہے اپنے آقا سے ہے. فرماتے ہیں ولا اجل فی عینی منہ، اور میرے نزدیک زیادہ عزت والا سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں ہے. وما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا له، فرماتے ہیں حضور سے محبت اور حضور کا احترام تو میرے نزدیک اتنا تھا کہ کبھی میں نے ٹکٹکی باندھ کر بھی اپنے محبوب کو نہیں دیکھا، کبھی ان کو میں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا ان کی ہیبت کی وجہ سے. اور فرماتے ہیں ولو اگر سالتا تو مجھ سے سوال کرے ان اصفہ کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کروں ما اتخطو، فرماتے ہیں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضور کی شان بیان کروں. لانی لم اکن املا عینی منہ، اس لیے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کبھی نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جن کے معجزہ حسن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف دیکھ کر، آپ کا معجزہ حسن دیکھ کر 90,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 90,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا حسن یوسف کو دیکھ کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت عطا فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن ملاحت عطا فرمایا ہے. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ کوئی جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حسن ایسا ہے جو مجھے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، وہ میرے چہرے سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پاتا ہے. اللہ نے مجھے یہ حسن عطا فرمایا ہے. الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ام عطیہ نصیبہ کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف میں، فرماتی ہیں جب بھی حضور کا نام لیتی کہتی ہیں قالت بھی ابھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. صحابہ کا یہ طریقہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی قربانی کے کسی مسئلے میں 4 کا عدد ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. اس طرح فرماتے ہوئے جب انہوں نے انگلیوں سے اشارہ کیا یوں 4 کا اشارہ کرنے کے بعد حضور کا احترام، حضور کی محبت کیا فرماتے ہیں. حدیث تو میں نے بیان کر دی لیکن فرماتے ہیں نہ میری انگلیاں حضور جیسی ہیں نہ میرے پورے حضور جیسے ہیں. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ حضور کا اتنا مقام ہے. تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جتنی باتیں ہم سن سکیں پڑھ سکیں ہمیں کرنی سننی چاہیے. حضور کی محبت دل میں بڑھانی چاہیے اور حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ ماہ ربیع الاول اور خاص طور پر 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن، یہ آپ سے محبت کے اظہار کا ایک بہت پیارا موقع ہوتا ہے کہ جس میں عشق رسول کو، محبت رسول کو، شاقان رسول محبت کے چاند لگاتے ہیں. اس میں بس یہ پیغام دینا چاہوں گا آج کے جمعہ خطبہ میں کہ ہم حضور سے محبت کا اظہار کریں لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے. جو لوگ دف بجا کر میلاد بناتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو لوگ لنگر لٹاتے ہیں اور رزق کی بے ادبی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو لوگ معاذ اللہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، جو معاذ اللہ ڈانس کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، شریعت کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اہل سنت ایسے لوگوں کو ہرگز اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتی. اہل سنت، علماء اہل سنت سیدھا بیان کیا کرتے ہیں کہ حضور کی محبت میں اگر میلاد کرنا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرنا ہے، ہاتھ باندھ کر تنہائی میں بیٹھو اور حضور پر درود پڑھو، یہ ہے اصل میلاد منانے کا طریقہ. اگر تم نے حضور سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آداب ادب کے ساتھ ایک کمرے میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر اس طرح نعت خوانی کا اہتمام کرو کہ حضور کا ذکر بھی ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. جو خواتین بلند آواز سے نعتیں پڑھتی ہیں گلیوں میں یا گھروں میں مائک لگا کر، غلط طریقہ ہے. یہ ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا. میلاد منائیے لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے. جو طریقہ ہے اس طریقے کو سے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صدقہ و خیرات کیجیے، غرباء کی مدد کیجیے، اس طرح میلاد منائیں. کسی غریب کی مدد کریں یوں میلاد منائیں. اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش پر یہ شانیں ظاہر ہوئیں، یوں حضور کا میلاد منائیے. اس طرح بہت طریقے ہیں کس طرح کہ جس سے کسی بھی طرح شریعت کا خلاف نہ ہو. شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جب ہم میلاد منائیں، حضور علیہ السلام کا ذکر کریں تو یہ دراصل ہے میلاد منانے کا طریقہ. اور جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان سچا امتی محمد سے محبت کرنے والا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، حضور کے نام پر صدقہ و خیرات کرے، ثواب اللہ رب العالمین سے چاہے کہ میرا رب اس پر مجھے ثواب عطا فرمائے گا. اور اس طرح اپنے دل میں حضور کی تعظیم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے ماہ میلاد اور خاص طور پر آپ کا جشن ولادت منانے کا یوں رب العالمین فیضان بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں ہم نے سنی انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے